ہر ظلم کا حساب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے، چھوڑیں گے نہ ہم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج کے اس درس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے حوالے سے اور ان کی روشنی میں قیامت کی وہ علامات جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، جن کے بارے میں ازراہ شفقت و محبت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہیاں دیں، پہلے سے ہم کو باخبر کیا، اور باخبر کرنے کا مقصد صرف ہماری معلومات میں اضافہ نہیں تھا، باخبر کرنے کا مطلب تھا کہ ہم ذرا ہوشیار و بیدار رہیں، ان علامات کے تقاضوں کو محسوس کریں اور ان آگاہیوں کے اصلی پیغام کو سمجھ کر اپنی کیریکٹر، اپنے کردار، اپنی سیرت، اپنی ذمہ داریوں پر کڑی نظر رکھیں۔ براہ راست فتنہ دجال کی تشریح سے پہلے اور سورہ کہف کی تفسیر اور اس کی تشریح سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں اور جس دور کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اتنی تیز رفتاری سے واقعات اب رونما ہو رہے ہیں کہ اب کم سے کم اس غلط فہمی سے ہم سب کو نکل جانا چاہیے کہ یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ تو کہیں ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے زندگی میں آئیں گی۔ اس غلط فہمی سے اگر ہم نکل جائیں گے تو اس کا یہ اصل فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی اور کیریکٹر کے بارے میں زیادہ سیریس ہو جائیں گے، زیادہ واچفل ہو جائیں گے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کچھ علامات کا ذکر کر دیا جائے، یا کچھ ایسے سائنس کا، ایسے واقعات کا، ایسی تبدیلیوں کا ذکر کر دیا جائے جن سے ہم کو باخبر کیا تھا اللہ کے آخری پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر میری یہ بات میرے کچھ نان مسلم بھائی اور بہن بھی سن رہے ہوں تو میں ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ اور سیریسلی ان باتوں کو سنیں۔ یہ جس شخصیت نے یہ آگاہیاں دی ہیں وہ صرف مسلمانوں کے قومی رہنما نہیں تھے، وہ پوری انسانی برادری اور پورے اس کنبے کے، اس پریوار کے رہنما تھے، جس کو ہم کہتے ہیں ایک انسانی برادری۔ جتنی ان کی رہنمائیوں کو جاننا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اتنا ہی میرے بہت محترم نان مسلم بھائیوں اور بہنوں
آپ کے لیے بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے، اتنا ہی ضروری ہے، اتنا ہی فائدہ مند ہے۔ خدا کے لیے ان سب رہنمائیوں کو اس طرح اگنور کر کے کرنے کی غلطی مت کیجیے کہ یہ تو مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو میں سب سے پہلے، جو صحیح بخاری میں، جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کی سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب ہے، اس کتاب میں یہ حدیث درج کی گئی ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، گاؤں دیہات کا رہنے والا، اور اس نے آتے ہی ایک سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس وقت آپ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ۔ جب وہ وقت آئے جائے کہ جب امانت ضائع کی جانے لگے گی تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے مزید وضاحت طلب کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیسے ضائع ہوگی یہ امانت؟ تو آپ نے فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ جب ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کی جانے لگیں تو پھر انتظار کرنا قیامت کا۔ ہم لوگ اپنی اردو زبان میں جو امانت کا مفہوم سمجھتے ہیں وہ بہت ہی محدود ہے، لیکن قرآن و حدیث کی زبان میں امانت کہتے ہیں ہر بڑی ذمہ داری کو۔ تو اس حدیث میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا، اس میں ایک بات یہ بتائی کہ جب ذمہ داریاں ایسے لوگوں کے سپرد کی جانے لگیں جو اس کے اہل نہ ہوں، تو سمجھ لینا کہ اب یہ آخری دور آ گیا۔ اب یہ ذمہ داریاں سرکاری بھی ہو سکتی ہیں، حکومتی بھی ہو سکتی ہیں، اداروں کی بھی ہو سکتی ہیں، دینی قیادت، مذہبی رہبری، اور ہمارے مسلم اصطلاح میں افتاء اور قضاء، یعنی مسائل بتانا، احکام بتانا، مقدمات کے فیصلے کرنا، اوقاف اور قومی امانتوں کا نگراں بننا، ان کا انتظام کرنا، اس طرح کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، وہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، جب وہ نااہلوں کے سپرد کی جانے لگیں تو یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یعنی جب یہ رواج ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب میرے اور آپ کے لیے یہ ہوا کہ یہ غلطی ہم کو نہیں کرنی ہے، ہم کو بچنا ہے، اس سے ہم کو بہت واچفل رہنا ہے۔ ہر طرح کی ذمہ داری ہم ان افراد کے سپرد کریں جو اس کے اہل ہوں۔ یہ ایک طرح سے مثبت پیغام ہے ہمارے لیے، ایک کلیئر ہدایت ہے۔ اتنے حصے، یعنی یہ تو ہم عمل کر ہی سکتے ہیں جہاں تک ہو سکے۔ اپنی ذاتی اور خاندانی مصلحتیں ہمیں اس پر آمادہ نہ کر دیں کہ ہم ذمہ داریوں کو نااہلوں کو سپرد کر دیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اور قرب قیامت کی علامات کے بارے میں جاننے کا شوق معلومات میں اضافے کے لیے اور ایک دلچسپ موضوع کو انجوائے کرنے کے لیے معاذ اللہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آج کل کا فیشن بنتا جا رہا ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے کو بچانے کے لیے اس علم کو حاصل کرنا یہ مفید ہے۔
اور میں نے اسی لیے آج کی گفتگو میں اللہ کی توفیق سے یہ مناسب سمجھا کہ میں پہلے اپنے نفس کو اور سب سننے والوں اور سننے والیوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر دوں کہ محض معلومات حاصل کرنے کے لیے اور عالمی حالات پر ایک نئے انداز سے تبصرہ کرنے کے مزے لینے کے لیے یہ علم حاصل نہ کیا جائے. یہ اپنی اصلاح، اپنی تربیت اور اپنے کو بہت مہلک غلطیوں سے بچانے کی نیت سے یہ علم حاصل کیا جائے. ایک اور بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم. قیامت سے پہلے جھوٹ بولنے والے بہت ہوں گے. جھوٹ جھوٹ جھوٹ، ہر طرف جھوٹ ہوگا. تم کو چاہیے کہ تم ان سے ذرا چوکنا رہنا، بچ کے رہنا. اب یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے کہ فلاں ملک میں جھوٹ بولنے والوں کی سرکار بن گئی. یہ ایک پوری عالمی کلچر ہے. یہ ایک جھوٹ ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا اور جھوٹے لوگ چھا جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے،